باوقار خوش عقیدہ سامعین محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین محبین، میں محمد عرفان نوری آج 28 جون بروز اتبار 2020 دوسرے عرس تاج الشریعہ کے پربہار ذی وقار پر نور موقع پر آپ حضرات کی خدمت کے لیے ایک بار پھر کچھ قیمتی پیغام کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ آپ حضرات میری تقریر محبت سے سنیں اور عرس تاج الشریعہ آپ حضرات کو، عالم سنیت کو، عالم اسلام کو میری جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے نورانی فیوض و برکات سے ہم سب عشاق تاج الشریعہ کو مالا مال فرمائے، محبین تاج الشریعہ کو اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے دوسرے عرس کے صدقے میں مالا مال فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرے مرشد گرامی کے، ہم سب کے مرشد گرامی کے دوسرے عرس کے موقع کے صدقے میں جو وبائی امراض، جو بلا کورونا وائرس ہمارے ملک میں، عالم انسانیت میں، دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بالخصوص مسلمانوں کو اس مہلک مضر موذی مرض سے بالخصوص مسلمانوں کو حفظ و امان عطا فرمائے، اور بالعموم عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آپ حضرات درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں پوری تیاری کے ساتھ اس موقع پر کچھ قیمتی پیغام کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ حضور تاج الشریعہ کی حیات و خدمات پر، آپ کی علمی برتری اور عظمت پر تھوڑی دیر خطاب ہوگا۔ آپ کی ایمان میں ایک تازگی پیدا ہو جائے گی اور حضور تاج الشریعہ کے متعلق آپ کا عشق بڑھے گا، آپ کی محبت بڑھے گی۔ تو حضور تاج الشریعہ کی بہت عرفہ والا شان ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے۔ 20 جولائی 2018 6 ذوالقعدہ کو آپ کا وصال ہوا، وصال پرمرال ہوا، اور اس خبر کو سننے کے بعد دل ایک دم نڈھال ہو گیا، سکتے میں آ گئے عشاق تاج الشریعہ۔ ہم سارے لوگ مضمحل ہو گئے تھے، مضطرب ہو گئے تھے، مغموم ہو گئے تھے، اور جب آپ کا وصال کی خبر سنی تو آپ کے عشاق میں ایک دم صدمہ جاری ہو گیا تھا۔ تو آپ کے لیے، آپ کے عقیدت میں بہت سارے حضرات نے آپ کے 40ویں کے موقع پر انتقال کے بعد بہت سارے نعت پاک پیش کی، آپ کی خدمت میں منقبت پیش کی ہیں۔ ایک منقبت کے کچھ اشعار تحت لفظ میں بھی پیش کر رہا ہوں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کہ داستان علم بزبان قلم، بہت اچھے اشعار ہیں، ایک فکری اشعار ہیں، آپ سنیں گے آپ کو دل مچل جائے گا اور آپ پر ایک سکتہ طاری ہو جائے گا۔ سنیے گا۔ اہل سنت کے روح ربا چل دیے، آہ دنیا سے اختر میاں چل دیے، دل مچلتا نہیں، اشک رکتے نہیں، ڈھونڈتی ہے نظر وہ کہاں چل دیے، عالم سنیت آج سکتے میں ہے، اہل سنت کے شاہ شہاں چل دیے، رخ زمانے کا ان کی طرف ہو گیا، وہ جدھر چل دیے وہ جہاں چل دیے، پرتب عکس نوری جمال رضا، رضویت کے وہ مہر عیاں چل دیے،
رضویت کے وہ مہرے آیا چل دیے، تازگی جن سے تھی باغ اسلام میں، آہ سب آہ وہ باغباں چل دیے، جن کے جلووں سے تا حد ایماں کو چین، جان و دل کی وہ راحت رساں چل دیے۔ فکر ہے غم زدہ اور قلم ہے اداس، کیسے لکھوں میں وہ اعراب جاں چل دیے، ان کے غم میں نہ کیوں روئے چشم و فلک، علم و ادراک کے آسماں چل دیے۔ کہہ رہے ہیں یہ تاج و شریعہ ہمیں، ہم گئے سب گئے ہیں جہاں ہم وہاں چل دیے، دیکھنے والوں ہم کو ابھی دیکھ لو، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے۔ قبر سے حشر تک نور بانٹیں گے وہ، ہو کے دنیا میں وہ دو فشاں چل دیے، ہو کے دنیا میں وہ دو فشاں چل دیے۔ سب یہ کہتے رہے یہ بات سچ ہے مگر دل نہیں مانتا، سب یہ کہتے رہے ہاں وہ ہاں چل دیے۔ 20 جو لائی ہے بات بھی تازہ ہے، وہ شب ستہ سوئے جنا چل دیے۔ سرنفی میں فریدی ہلاتا رہا، سرنفی میں فریدی ہلاتا رہا، سب یہ کہتے رہے ہاں وہ ہاں چل دیے۔ آہ دنیا سے اختر میاں چل دیے، اہل سنت کے روح روا چل دیے، آہ دنیا سے اختر میاں چل دیے۔ پیارے سامعین، یہ میں نے اشعار آپ کو تحت لفظ پیش کیے ہیں، آپ حضرات پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اب میں حضور تاج الشریعہ کی حیات و خدمات پر تھوڑی دیر خطاب کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج الفقہا، اکمل الفقہا، اکمل الفقہا، افصح الفقہا، رئیس المتکلمین، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت تاج الشریعہ علامہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جہت سے آشنا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے ہر چیز میں، ہر فن میں ایک ملکہ حاصل عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علمی لیاقت اور صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ لوگوں کے مسائل کو منٹوں سیکنڈوں میں حل کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ولادت بسعادت 1 فروری 1943 کو ہوئی ہے، 14 ذی قعدہ کو ہوئی ہے، 14 ذی قعدہ کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی آپ علوم و فنون میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھے، اور آپ کو عربی زبان بولنے میں اور انگلش بولنے میں بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور خدا داد ذہانت کی وجہ سے آپ دوسرے طلباء پر فوقیت و برتریت رکھتے تھے۔ آپ دیکھ لیں حضور تاج الشریعہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تھے تو آپ کے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کی تسمیہ خوانی کرائی تھی، بسم اللہ شریف آپ کی کرائی تھی، اور دارالعلوم منظر اسلام کے طلباء کو دعوت پیش کی تھی۔ اس کے بعد حضور تاج الشریعہ نے اپنا علمی سفر شروع کیا، اور آپ نے مروجہ درس نظامی جامعہ منظر اسلام میں جماعت اعدادیہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، فضیلت تک کی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ مصر گئے اور 1963 میں مصر تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے آپ کے منظر اسلام کے ایک استاد ہیں حضرت فضیلت الشیخ علامہ عبد التواب صاحب، آپ اڑس صبح ان کو صبح کے وقت میں روزانہ ہندی کا اخبار، انگلش کا اخبار، اردو کے اخبار کو آپ انہیں عربی میں ٹرانسلیشن کرا کر اپنے استاد فضیلت الشیخ علامہ عبد التواب صاحب کو سنایا کرتے تھے، اور ان سے برجستہ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ نے حضور تاج الشریعہ اختر رضا کی اس علمی صلاحیت کو دیکھا، اس علمی لیاقت کو دیکھا، تو آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم رضا خان سے وہ مشورہ دیا کہ یہ اس بچے میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، عربی زبان فراوانی سے بولتا ہے، لہذا مزید نکھار کے لیے انہیں مصر جامعہ ازہر قاہرہ اصول دین میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ والد گرامی کے مشورے کے بعد حضور تاج الشریعہ 1963 میں والد گرامی کی اجازت کے بعد مصر تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے مسلسل 3 سال پڑھائی کی۔ 1966 میں آپ کا سالانہ امتحان ہوا۔ سالانہ امتحان دینے کے بعد آپ کا جب رزلٹ آؤٹ ہوا، جب رزلٹ آیا
تو کیا دیکھتے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ نے پورے مصر میں جامعہ ازہر قاہرہ میں سب سے زیادہ نمبروں سے پاس کیا ہے، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے ہیں، سب سے اعلیٰ نمبر سے، سب سے ممتاز نمبروں سے پاس ہوئے ہیں۔ جب آپ سب سے اعلیٰ ممتاز نمبروں سے پاس ہوئے تو آپ کے اساتذہ میں سے ایک نے ایک علم کلام کے متعلق سوال کیا، لوگوں سے سوال کیا، حالانکہ حضور تاج الشریعہ کلیہ دن اصول تفسیر میں اصول تفسیر اور اصول حدیث پڑھا کرتے تھے، تو آپ کے طلباء سے جب آپ کے استاد نے جب سوال کیا تو کوئی بھی طالب علم اس علم کلام کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ حضور تاج الشریعہ نے علم کلام کا جواب مرحمت فرمایا۔ آپ کے استاد نے کہا تم تو یہاں پہ اصول تفسیر پڑھتے ہو، اصول حدیث پڑھتے ہو، علم کلام کا سوال کا جواب تمہیں کہاں سے ملا؟ تو آپ نے جس جواب عرض کیا تھا اپنے استاد سے، میں نے علم کلام اپنے مدرسہ منظر اسلام میں پڑھا ہوا تھا اور وہاں سے یہ میں نے اس وقت پڑھا تھا، آج آپ کو جواب عطا فرمایا، جواب دیا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کے علم سے متاثر ہو کر آپ کے اساتذہ بھی متاثر ہوئے۔ آپ اپنے اساتذہ کرام سے بالکل برجستہ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، عربی زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ آپ جب 1966 سے فارغ ہو کر بریلی شریف جنکشن پہ آئے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند آپ کے ساتھ، حضور مفتی اعظم ہند آپ کے استقبال کے لیے چلے گئے ہیں ریلوے اسٹیشن جنکشن پر۔ دیکھتے کیا جب حضور مفتی اعظم ہند جب یہ خبر شائع ہوئی کہ حضور تاج الشریعہ نے فرسٹ ڈویژن سے مصر میں BA کا عربی میں BA کی سند پاس کی ہے، BA میں آپ فرسٹ ڈویژن سے آپ پاس ہوئے ہیں، تو آپ ماہنامہ اعلیٰ حضرت میں بھی آپ کے بڑے بھائی علامہ ریحان رضا خان رحمانی میاں نے اس بات کو شائع کیا تھا کہ حضور تاج الشریعہ 1 نمبر سے فارغ ہوئے ہیں اور فلاں تاریخ کو جنکشن ریلوے اسٹیشن بریلی جنکشن پر آ رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند آپ کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا، بہت سارے لوگ تھے، حضور مفتی اعظم ہند کے مریدین تھے، محبین تھے۔ حضور تاج الشریعہ کی جو ٹرین کے آنے کا وقت تھا اس سے پہلے حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر عوام ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے۔ پہنچنے کے بعد حضرت آتے ہیں، ٹرین سے اترتے ہیں، آپ کا استقبال حضور مفتی اعظم ہند کرتے ہیں، گلدستے پیش کرتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، ماتھے کو چوم لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگ مصر جاتے ہیں اور بدل کر آتے ہیں، یعنی اپنی وضاقتہ کو بدل دیا کرتے ہیں، اپنے رہنے سہنے کے انداز کو بدل دیا کرتے ہیں، لیکن میرا اختر آیا ہے جو BA کی سند فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو کر آیا ہے، لیکن یہ بدل کر نہیں آیا ہے، اب لوگوں کی زندگیوں کو بدلے گا، لوگوں کے طور طریقوں کو بدلا تھا۔ پیشانی چوم لیتے ہیں، گلے سے لگا لیتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو بہت ہی پیار کیا، بہت ہی آپ سے محبت کی اور آپ کو سینے سے لگا لیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ 1966 کے بعد 1967 میں منظر اسلام میں آپ ایک مدرس کی حیثیت سے وہیں پر درس دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بھائی مولانا ریحان رضا خان رحمانی میاں نے وہ آپ کو پھر اس کے بعد 1967 کے بعد آپ نے 1978 میں ہی آپ کو صدر المدرسین کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کا یہ دور تھا اور 1980 میں حضور مفتی اعظم چونکہ علیل چل رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی ساری اجازت و خلافت حضور تاج الشریعہ کے سپرد کر دی ہے، حضور تاج الشریعہ کو سونپ دی ہے۔ حتیٰ کہ حضور مفتی اعظم ہند ضعیفی کے زمانے میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن حضور تاج الشریعہ ہوا کرتے جب موجود ہوتے تھے تو حضور تاج الشریعہ ہی کے لیے حکم تھا کہ آپ امامت کریں، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں حضور تاج الشریعہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ 1981 میں حضور مفتی اعظم ہند کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اور 2018 تک حضور تاج الشریعہ مرجع فتاوی رہے ہیں۔ آپ کے لیے ساری بریلی شریف کی جو بھی بڑے بڑے کام ہیں آپ ہی اس کے صدر رہتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ عیدگاہ کی نماز بھی، عیدگاہ میں آپ عید کی نماز بھی پڑھاتے ہیں اور حضور تاج الشریعہ کو حضور مفتی اعظم ہند نے تمام اجازتیں عطا فرما دی تھی۔ سن 2018 میں آپ کا انتقال پرمرار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضور تاج الشریعہ کی وہ ذات گرامی ہے، حضور تاج الشریعہ نے اپنی 15 سالہ زندگی سے جب بھی آپ ہوش سنبھالا اور آپ
آپ میں استعداد پیدا ہوئی ہے، آپ بچپن سے ہی مطالعے کے بہت زیادہ شوقین تھے، بہت زیادہ مطالعے سے شغف رکھتے تھے۔ خواجہ علم و فن علامہ ظفر الدین علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کو بہت زیادہ بچپن سے ہی مطالعے کا شوق تھا، اور علامہ استاذ الفقہا قاضی عبد الرحیم بستبی یہ بھی فرماتے حضور تاج الشریعہ راستے میں بھی کتابوں کو پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب حضور تاج الشریعہ کو یہ عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے تھے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں کو مٹنے نہیں دیتا، بلکہ قیامت تک ان کے نام باقی رہتے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اشاعت و ترویج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں کو مٹنے نہیں دیتا، بلکہ ان کے ناموں کو اوپر اٹھا دیتا ہے، عوام کے خواص کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضور غوث پاک کا زمانے سے لے کر حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ آیا تو اس وقت میں جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کیا ہے، تو آج تمام لوگ حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہیں، حضور مخدوم سمنا کے ماننے والے ہیں، حضور مسعود غازی کے ماننے والے ہیں، بابا فرید الدین کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے ماننے والے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی ہے، حمایت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو مرنے نہیں دیا بلکہ عروج عطا فرمایا۔ انہی درویشوں میں ایک نام حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری کا ہے کہ علامہ اختر رضا خان ازہری نے بچپن سے ہی لے کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، گھر میں رہتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے، باہر رہتے تو بھی اللہ کا ذکر، گھر میں رسول اللہ کا ذکر، باہر رسول اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج زمانہ حضور تاج الشریعہ کا معتقد ہے، تاج الشریعہ کی عقیدت میں اپنی جان قربان کیے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجئے حضور تاج الشریعہ کو سن 20 جولائی 2018 میں حضور تاج الشریعہ کا وصال کیا ہو گیا، لوگوں کو خبر پہنچی، محبین کو خبر پہنچی، تو ایک امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح کروڑوں لوگ بریلی شریف میں اسلامی انٹر کالج میں آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے بریلی شریف حاضر ہو گئے۔ بریلی شریف حاضر ہونے کے بعد آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ اللہ اکبر، مجھے خود معلوم ہے میں اسلامی انٹر کالج میں تھا اور اتنی شدید جس دن انتقال ہوا تھا اتنی شدید بارش ہوئی تھی کہ محلہ سودا گران کی گلیوں میں کافی فٹ اونچا پانی چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس شاہ کے تاج الشریعہ اسی پانی میں جو ان کے پیروں تک، جو ان کے پیروں سے بھی اوپر پہنچ چکا تھا، ان کی پنڈلیوں تک، ان کے گھٹنوں تک پانی پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود بھی لائن میں لگے ہوئے تھے تاکہ حضور تاج الشریعہ کا دیدار ہو جائے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ ایک سچی عاشق رسول کی علامت ہے کہ اس کے جنازے جس کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ اپنی پرواہ نہیں کر رہے تھے اور حضور تاج الشریعہ کے انتظار میں منتظر تھے، دیدار کے لیے منتظر تھے۔ حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا، لوگ مغموم ہو گئے۔ یہ خبر اتنی تیزی سے سوشل میڈیا پر پھیل گئی کہ آپ کے چاہنے والے بریلی شریف میں جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کروڑوں لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے، اور اتنی کثیر تعداد تھی کہ ایسا مجمع عالم انسانیت نے اب تک نہیں دیکھا ہے، عالم سنیت نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ صرف حضور تاج الشریعہ ہی کی مقبولیت ہے، حضور تاج الشریعہ ہی کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا ہے، ارتقاء عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لیجئے، آپ کتنے مقبول ہیں، آپ کتنے عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ جارڈن کے ایک اخبار سے یہ خبر شائع ہوئی
آپ چاہے دینی معاملے میں دیکھ لیے، دینی معاملے میں کوئی بھی حضور تاج الشریعہ کے ہم علماء میں حضور تاج الشریعہ کی طرح نہیں تھا۔ حضور تاج الشریعہ میں خاصیت یہ تھی کہ آپ ہندوستان کے غالباً ایک تنہا مفتی تھے جو سہل لسانی فتویٰ دیتے تھے۔ آپ انگریزی میں فتویٰ دیتے تھے، آپ اردو میں بھی فتویٰ دیتے تھے، آپ انگلش میں بھی فتویٰ دیتے تھے۔ 1991 میں سب سے پہلے آپ نے ساؤتھ افریقہ میں ایک استفتاء کیا تھا، ان کے جواب میں 1991 میں لیڈی اسمتھ ساؤتھ افریقہ ڈربن میں ایک صاحب نے پوچھا تھا، تو ان کے استفتاء کے جواب میں 1991 میں آپ نے سب سے پہلا فتویٰ جو دارالحرب میں ذمہ کافر اور مسلم کے تحت تھا، وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ تو آپ سے لسانی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عربی انگلش زبان پر، اور اردو تو آپ کی گھریلو زبان ہے اور عربی آپ کی مذہبی زبان ہے، آپ کو ایک سا یکساں عبور دیا تھا۔ آپ بالکل فراوانی کے ساتھ عربی زبان بولا کرتے تھے اور یورپ وغیرہ میں آپ انگلش بولا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لیجئے کتنی عظمت والی ذات گرامی ہے۔ تو جارڈن کے ایک اخبار سے خبر شائع ہوئی کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ لوگ ہیں ہوائی سفر کرنے والے، ان کی ایک سوچی تیار کی جائے، ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کوئی ہندوستان کا پردھان منتری رہتا ہے، وہ جب تک پردھان منتری رہتا ہے ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے۔ آپ 1947 سے دیکھ لیجئے 2020 چل رہی ہے، اس 1947 سے 2020 کے بیچ میں 14 پردھان منتری پی ایم پرائم منسٹر رہے ہیں۔ تو ان سب میں جو سب سے پہلے پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے 17 سال تک پردھان منتری کی ہے، یہ 17 سال تک وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن 17 سالوں کی سوچی میں ان کا نام یہ سب سے زیادہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ہوائی سفر کیے ہیں۔ آج کے دور میں موجودہ پردھان منتری نریندر مودی ہیں، یہ 2014 سے اب تک 2020 ہے، ان کا نام بھی اس سوچی میں نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ہوائی سفر انہوں نے کیا ہے۔ جو بھی پردھان منتری رہتا ہے وہ ہوائی سفر کرتا ہے، ہوائی جہاز سے گھومتا ہے، دیش کے حالات کا تقاضے کے لیے ہوائی سفر کرتا ہے، دیش کی ترقی کے لیے ہوائی سفر کرتا ہے۔ لیکن باہر تاج الشریعہ، باہر اختر رضا، باہر شیخ الاسلام والمسلمین، باہر وارث علوم حاضرہ حضرت، آپ کی 15 سالہ زندگی سے جب آپ کا ہوائی سفر ہوا ہے اور 75 سالہ زندگی تک چلا ہے، تو آپ کے ہوائی سفر کی تعداد لگائی گئی تو آپ ہندوستان کے ایک تنہا عالم دین ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ہوائی سفر کیا ہے، آپ سے زیادہ کسی نے ہوائی سفر نہیں کیا۔ یہ تاج الشریعہ کی مقبولیت ہے کہ اگر آپ کسی ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے تھے، اگر رات میں پہنچے تو وہ رات میں گویا کہ دن معلوم ہوتا تھا۔ اگر کسی ریلوے اسٹیشن پہ جنکشن پر پہنچ جائیں، وہاں لوگوں کا جمع غفیر لگ جاتا تھا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے نام پہ جو مشہور شخصیت ہیں، جن کے نام پر لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں، ان سوچیوں میں ان کا نام کتنے نمبر پر ہے؟ تو حضور تاج الشریعہ کا اس لسٹ میں معتبر پرسنالٹیز میں ہے، ڈیولپمنٹ پرسنالٹیز میں، ایسی شخصیت جو انقلابی شخصیت ہو، ایسی شخصیتوں کے نام میں جس کے نام پر کروڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں، تو اس لسٹ میں حضور تاج الشریعہ کا نام 35ویں نمبر پر تھا۔ یعنی مشہور شہرت یافتہ شخصیت میں حضور تاج الشریعہ کا نام 35ویں نمبر پر تھا۔ اب دیکھ لیجئے حضور تاج الشریعہ کے علم کو دیکھ لیجئے۔ حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے عالم ربانی کا نام تھا کہ آپ کو ہر علم میں مہارت حاصل تھی، علم فن ہو، کوئی سا بھی علم ہو، اصول کا علم ہو، اصول حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، فقہ ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، آپ نے ہر علم میں قوم کی رہنمائی کی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا عصری اعتبار سے ہو۔ دینی اعتبار سے بھی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 1995 کا موقع تھا، آپ 1995 کا موقع تھا، اس وقت دیش کے پردھان منتری 1991 سے 96 تک نرسیما راؤ پردھان منتری تھے۔ انہوں نے شناختی کارڈ کو لازم قرار دیا تھا کہ ہر شخص کے لیے، ہر ناگرک کے لیے شناختی کارڈ ضروری ہے۔ شناختی کارڈ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی فوٹو چسپا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، والد کا نام ہوتا ہے، والدہ کا نام ہوتا ہے، محلے کا نام ہوتا ہے، یعنی پورا پتہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں ایک فوٹو
چسپا ہوتا ہے، لیکن چونکہ تصویر کشی اسلام میں حرام ہے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے ان اشد العذاب یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن جو سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ تصویر کھینچنے والوں پر ہوگا، تصویر کھنچانے والوں پر ہوگا۔ جب یہ حکومت کی طرف سے سختی بڑھ گئی کہ بینک میں جاؤ تو فوٹو کی ضرورت ہے، اکاؤنٹ کھلواؤ تو فوٹو کی ضرورت ہے، کوئی چیز لینے جاؤ تو فوٹو کی ضرورت، حج کرنے جاؤ تو فوٹو کی ضرورت، یعنی پاسپورٹ کے لیے فوٹو کی ضرورت، ہر چیز میں فوٹو کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اب بریلی شریف میں لوگوں کے لیے پریشان ہو گئے، بریلی شریف میں یہ خبر بہت زیادہ عام ہونے لگی اور آپ کے لیے سوالات آنے لگے، اور اس کے سوالات آنے لگے کہ فوٹو کھنچوایا جائے یا نہ کھنچوایا جائے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے الجامعۃ الاشرفیہ میں علامہ ارشد القادری رئیس القلم رئیس التحریر علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ اور کو حکم فرمایا کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں میٹنگ کی جائے، مجلس برکات کا انتظام ہوا جس کی صدارت آپ نے فرمائی تھی۔ وہاں پر مفتیان کرام کا اجماع ہوا، جمع ہوئے وہاں پر مفتیان کرام۔ علامہ ارشد القادری سے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اور علامہ ارشد القادری کی تجویز پر حضور تاج الشریعہ نے شناختی کارڈ بنوانے کی اجازت دے دی، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ جہاں پر ضرورت شدیدہ عند طلب، ضرورت ملجیہ، حاجت شدیدہ محقق ہوگی، وہاں پر شناختی کارڈ بنانے کی اجازت ہوگی۔ تو حضور تاج الشریعہ نے اس عند طلب، ضرورت ملجیہ، حاجت شدیدہ محقق ہونے کی صورت میں آپ نے شناختی کارڈ جب بنوانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور قوم کی اس عظیم دشواری کو آسان فرما دیا۔ حضور تاج الشریعہ ان کے کوہ گرا کا نام ہے۔ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، علم کے کوہ گرا ہیں اختر رضا خاں قادری، علم کے کوہ گرا ہیں اختر رضا خاں قادری، تو ہے اور یہ بھی شعر، تجھ سے جو ٹکرایا وہ مسمار ہو کے رہ گیا، تجھ سے جو ٹکرایا وہ مسمار ہو کے رہ گیا، مٹ گیا اس کا نشان اختر رضا خاں قادری۔ تو عظیم نعمت تھی تاج الشریعہ ہمارے مابین جو نہیں رہے، ان کی جگہ کو پر کرنا بہت زیادہ دشوار ہے، اس خلا کو بھرنا بہت دشوار امر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور تاج الشریعہ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو آئیے دیکھیے حضور تاج الشریعہ کی علمی لیاقت کو دیکھ لیجئے، علمی صلاحیت کو دیکھ لیجئے۔ آج دیکھ لیجئے، آج اس دور حاضر میں مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی چیز پائی جاتی ہے، کیا کہ وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پر اسکول کالجوں میں ایک ٹائی کا رواج چلتا ہے کہ جو بھی بچہ ایڈمیشن لیتا ہے وہ ٹائی لگاتا ہے، چاہے وہ اسکول کسی کا ہو، ہندو کا اسکول ہو یا مسلمان کا اسکول ہو، سکھ کا اسکول ہو یا عیسائی کا اسکول ہو، لیکن وہ ٹائی کا لگانا لازم قرار دیا ہے، ٹائی ہر شخص کو لگانا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ ٹائی کیا ہے، یہ کراس کیا ہے، واٹ از کراس، یہ کراس کیا ہے، یہ ٹائی کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اس مسئلے میں حضور تاج الشریعہ نے امت کی، قوم کی اتنی عظیم رہنمائی فرمائی ہے کہ جب میں آپ کو یہ وضاحت کروں گا آپ جی سمجھ جائیں گے حضور تاج الشریعہ نے کتنی بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک سے پہلے میں ثابت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ ٹھہراؤ، یہ بہت شدید ہیں، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہ دھوکے باز ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر فرمایا ہے،
یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو. یہ یہود و نصارہ یہ بہت چالاک قوم ہے. اٹ از سو کلیور. یہ بہت چالاک لومڑی کی طرح ہے. یہ آپسی میں تو ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں, لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو یہ یہود اور نصارہ مل جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بالکل مسمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دوستی کے لیے منع فرمایا ہے. یہود و نصارہ کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے مسلمان کو ہر اعتبار سے یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ یہ آپس میں مختلف ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ان کی نہیں بنتی ہے, لیکن یہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے بالکل یکجا ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ٹائی کو انہوں نے رواج دیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی تہذیب انگلش کو دوسری قوموں پر نافذ کیا کہ ہر ضرورت میں ہر جگہ پر انگلش کی ضرورت پڑتی ہے. تو آج دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ملک میں جائیں ہمیں وہاں پر انگلش کی ضرورت پڑتی ہے. یہود و نصارہ اپنی اس انگلش کو نافذ کرنے کے لیے, اپنی اس انگلش کو جاری کرنے کے لیے بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, اور ہر جگہ پر آج بغیر انگلش بولے کام نہیں بنتا ہے, بغیر انگلش سمجھے کام نہیں بنتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو کسی طرح سے ان کے مذہب سے ہٹا کر اپنے مذہب میں لایا جائے. انہوں نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اعتقاد کو ڈگمگا دیا جائے, مسلمانوں کے اعتقاد کو مٹا دیا جائے اور یہ ہم جیسے یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں. تو انہوں نے ایک اور چیز بتائی, وہ ٹائی ہے. انہوں نے ٹائی کو لازم قرار دیا ہے ہر جگہ میں, یہاں تک کہ ان کے یہاں پر یہود و نصارہ کے یہاں ٹائی کا بہت بڑا مرتبہ ہے. جب ان کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, تو وہ مردے کو بھی ٹائی پہناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے ہر اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے کے لیے ٹائی کو لازم قرار دیا ہے. اور ٹائی ہے کیا؟ یہ کراس کا ایک نشان ہے. اور یہود و نصارہ کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختی پر پھانسی دی گئی تھی تو اس کی شکل اسی ٹائی کی طرح تھی, اسی لیے یہ اس ٹائی کو ہر ایک پڑھنے والے کے لیے لازم قرار دیتے ہیں تاکہ ان کی عیسیٰ مسیح کی یاد قائم رہے, تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یاد بالکل برقرار رہے. اسی لیے وہ ہر ایک کو ٹائی باندھنے کے لیے لازم دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں, یہ ٹائی جو ہے یہ یہودیوں کا, عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے, اور مذہبی شعار کتنا بھی عام کیوں نہیں ہو جائے یا عموم بلوا کیوں نہیں ہو جائے, وہ کسی طرح سے چاہے حاجت شدیدہ کیوں نہ بن جائے, یہ قومی شعار ہے, ان کی قوم کا شعار ہے, ان کا مذہبی شعار ہے. ان کے مذہب کے ماننے والے یعنی جو ٹائی کو لگاتا ہے وہ گویا کہ اس کے مذہب کا ہے اور وہ عیسائی معلوم ہوتا ہے. لیکن آج انہوں نے امت مسلمہ کو اعتقادی طور پر ڈگمگانے کے لیے ٹائی کو لازم قرار دیا ہے. حضور تاج الشریعہ نے اس ٹائی کے مسئلے پہ بہت زیادہ سخت گرفت پڑی ہے اور مدلل مبرہن ایسا جواب عطا فرمایا ہے کہ جس کے سننے کے بعد کوئی بھی ٹائی باندھنے کی جرت نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیجئے یہود و نصاریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کے قائل ہیں, اور حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ بھی اس تعلق سے موجود ہے جو حضور تاج الشریعہ نے اسی دلیل میں پیش کیا ہے کہ جو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب کے قائل ہیں وہ حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں ہوئی ہے. اور قرآن پاک نے بھی یہ فرمایا ہے کہ نہ تو ان کو پھانسی دی گئی ہے نہ انہیں سولی دی گئی ہے بلکہ ان کو ایک تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ تو بہرکیف حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے کہ جو بھی حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا اعتقاد کرے گا وہ کفر کرے گا. تو حضور تاج الشریعہ کے پاس یہ بھی جواب آیا. میرے مدرسے کے جامع الرضا کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا نشتر فاروقی صاحب کے سوال پر آپ نے جواب مرحمت فرمایا, اور حضور تاج الشریعہ نے کئی کتابوں سے, قرآن شریف سے, بخاری شریف سے, بیضابی شریف سے, مسند امام احمد ابن حنبل سے, ہدایہ سے اور کئی کتب سے رہنمائی لے کر اور فقہاء کرام کی عبارت کو اخذ کر یہ مسئلہ واضح فرما دیا ہے کہ کیا فرمایا ہے حضور تاج الشریعہ نے. کراس یعنی کراس سمجھتے ہیں کہ سب لوگ جو کراس کا نشان ہوتا ہے جب آدمی ٹائی باندھتا ہے تو اس کا وہ کراس کا
نشان بن جاتا ہے. گویا کہ ٹائی باندھنے والے دیکھتے ہیں, پہچانتے بھی ہیں کہ جب کوئی شخص ٹائی باندھتا ہے تو گویا کہ وہ کراس کا نشان بن جاتا ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ پھندا لگ گیا ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے, تاج الشریعہ نے فرمایا ہے, کئی کتابوں سے حوالہ پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کراس جو کہ ایک نشان ہے جسے مسلمان بھی مانتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا نشان ہے, یہودیوں کا نشان ہے, جسے ہندو بھی مانتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا نشان ہے, یہودیوں کا نشان ہے, یعنی مسلم اور غیر مسلم تمام لوگ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ کراس جو ایک نشان ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا نشان ہے. تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کراس یہ یہودیوں کا نشان ہے, اس نصرانیوں کا نشان ہے, اور یہ حرام ہے, اشد حرام ہے, بہت سخت حرام ہے, برا کام ہے, بد انجام ہے, بدکار ہے. لہذا اگر کوئی شخص اس ٹائی کو باندھے گا تو وہ کفر کرے گا. فقہاء کرام کے نزدیک وہ کفر کرے گا, فقہاء کرام کے نزدیک وہ کفر کرے گا. لیکن احتیاط کے طور پر محققین کے نزدیک اس زمانے میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. تو حضور تاج الشریعہ نے یہ جواب فرمایا کہ جو ٹائی کو باندھے گا, ٹائی کو باندھنا بہت برا کام ہے, اشد کام ہے, حرام ہے, اور فقہاء کرام کے نزدیک وہ کفر ہوگا جو شخص ٹائی باندھے گا. لیکن حضور تاج الشریعہ نے آگے یہ بھی فرمایا صرف محض باندھنے میں محققین کے نزدیک تکفیر نہیں کی جائے گی. گویا کہ حضور تاج الشریعہ نے امت مسلمہ کے اس ٹائی کے مسئلے پر جواب مرحمت فرما کر ایک عظیم رہنمائی فرمائی ہے, اور قوم مسلم کو یہ سبق دیا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی قوم کا مذہبی شعار ہو, چاہے وہ یہودیوں کی ٹائی ہو, ہندوؤں کا کشکا لگانا ہو, ہندوؤں کا ہاتھ میں دھاگا باندھنا ہو, کسی قوم کا کوئی بھی مذہبی شعار ہو, تو وہ کتنا بھی عام ہو جائے اسے فالو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اسے باندھنے کی اجازت نہیں ہوگی, اسے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی. تو میں تمام ہی مسلمانوں سے تاج الشریعہ کے فتوے کی روشنی میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ ٹائی کو, آج تو یہ دیکھا گیا ہے ہرگز نہ باندھے, کہ شادیاں ہو رہی ہیں تو آدمی ٹائی باندھ رہا ہے, چلو اسکول میں پڑھنے کے لیے ایک اسکول میں پڑھ رہا ہے, چلو وہ اس وقت تک اس کی حد میں رہے گا. لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے, شادیوں میں ٹائی باندھ رہا ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے ٹائی باندھ رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا, میں یہ عرض کروں گا, جو اس طرح کی خرافات کرتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے بچے اور سچے تاج الشریعہ کے مرید ہونے کی گواہی دے کہ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو یہ باندھتا ہے, ٹائی باندھتا ہے, بد کام کرتا ہے, بد انجام بھی اس کا بد ہے, برا کام ہے, اور یہ غیروں سے تشبیہ ہے, اور جو دوسری قوم سے تشبیہ رکھتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اسی قوم میں اٹھایا جائے گا. اب اگر کوئی ٹائی باندھتا ہے, چاہے وہ شادی میں باندھے یا اسکول کالجز میں باندھے یا پارٹی میں باندھے, گویا کہ وہ دوسروں سے مشابہت کرے گا, اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. تو حضور تاج الشریعہ نے, مرشد گرامی نے اس مسئلے میں قوم کی رہنمائی فرمائی. تو لہذا ٹائی باندھنے سے حتی المقدور, حتی الوسع بچیں, اور ٹائی کو کہیں نہیں باندھ, کسی بھی حال میں ٹائی کو باندھنے سے بچیں. حضور تاج الشریعہ کے اس مسئلے کی پتہ ہے آپ حضرات کو کتنے لوگوں نے تصدیق فرمائی ہے؟ 14 مشائخ اعظام نے اور 37 علماء اعظام نے, مفتیان کرام نے تصدیق فرمائی ہے. گویا کہ 47 حضرات نے ٹائی کے مسئلے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اس مسئلے کی تصدیق فرمائی ہے. سر فہرست جب حضور تاج الشریعہ نے یہ فتویٰ دیا تھا تو سب سے پہلے علامہ مفتی سید حیدر حسن مہروی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. سب سے پہلے آپ نے تصدیق فرمائی. اس کے بعد علماء کرام نے, رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے بھی اس کی تحقیق فرمائی ہے, اور
فیضان میاں صاحب کے والد گرامی حضور سید شاہد میاں حضور علی رحمہ رامپوری بانی الجامعۃ الاسلامیہ قدیم گنج رامپور، انہوں نے بھی اس مسئلے کی تائید فرمائی ہے، اور میرے استاد گرامی صدر المدرسین جامعہ نوریہ حضرت علامہ مفتی عزیز الرحمان صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی منانی نے بھی اس مسئلے کی تحقیق فرمائی ہے، اور سلطان المناظرین حضرت علامہ صغیر احمد جوخن پوری نے بھی بانی جامعۃ القادریہ رچھا ریلوے اسٹیشن، انہوں نے بھی اس مسئلے کی تعریف فرمائی ہے، اور استاد الفقہاء علامہ قاضی عبد الرحیم بستوی انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ تو کل ملا کر یہ میں نے کچھ اسما جو میرے خاص ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نے خوب پڑھا ہے، ان کے میں نے نام گنا دیے ہیں، لیکن 47 علماء کرام اور مشائخ اعظام نے حضور تاج الشریعہ کے ٹائی کے مسئلے کی تائید فرمائی ہے کہ ٹائی یہ مذہبی شعار ہے، یہودیوں کا مذہبی شعار ہے، نصرانیہ کا، لہٰذا ٹائی باندھنے سے بچیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے حضور تاج الشریعہ کی تھوڑی سی جھلک پیش کی تھی علم کی، اور میرے استاد علامہ قاضی شہید عالم صاحب فرماتے تو رہتے تھے درسگاہ میں، میں بہت سنتا تھا حضور تاج الشریعہ کے علم کے بارے میں، لیکن میں جو ابھی کچھ اور بیان کرنا ہے، اگر حضور تاج الشریعہ کی علمی دقائق گہرائی اور گہرائی پہ جاؤں تو کئی گھنٹے ابھی لگ سکتے ہیں، لیکن میں حضور تاج الشریعہ کی اور حیات و خدمات بتا رہا ہوں۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تقریباً 40 منٹ ابھی خطاب ہو چکا ہے، اور بہت سی باتیں ابھی موجود ہیں، انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آج چونکہ دوسرا اس سے تاج الشریعہ ہے، اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں آڈیو کے ذریعے حاضر آیا، اور آپ کو حضور تاج الشریعہ کی حیات و خدمات کے لیے میں یہ تقریر یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی، آپ حضرات سننا، شیئر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان تاج الشریعہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ، بستی بستی قریہ قریہ، آپ بولیں تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ مجھے یقین ہے سامعین نے ضرور بولا ہوگا تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ تو سبحان اللہ، دیکھ لیجئے حضور تاج الشریعہ کو، دیکھ لیجئے آپ کی عظمت کا کیا کہنا، آپ کی رفعت کا کیا کہنا، آپ کی بلندی کا کیا کہنا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہرت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے ہم علماء میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو وہ مقبولیت عطا نہیں فرمائی ہے، کسی کو وہ شہرت عطا نہیں فرمائی ہے۔ ہر عاشق صادق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ گنبد خضرا کا دیدار کرے، ہوتی ہے نا بھائی، سب کی خواہش ہوتی ہے، سب کی تمنا ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج سے بھی بہت زیادہ مشرف فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 6 حج کیے ہیں، سبحان اللہ۔ پہلا حج آپ نے 1983 میں کیا، دوسرا حج آپ نے 1986 میں کیا، تیسرا حج آپ نے 1987 میں کیا، چوتھا حج آپ نے 2008 میں کیا، پانچواں حج آپ نے 2009 میں کیا، 10واں حج آپ نے 2010 میں کیا، اور الحمدللہ جب آپ حج سے فارغ ہو کے آئے تھے جامعۃ الرضا متھرا پور میں، جب آپ کا قافلہ پہنچا تھا تو حضور تاج الشریعہ کو 10ویں حج کے موقع پر 2010 میں جب میں جامعۃ الرضا میں زیر تعلیم تھا، میں نے اس وقت حضرت کا دیدار کیا تھا۔ آپ کی کار میں آپ تشریف فرماتے، اس وقت جب 2010 کے موقع پر آپ حج سے آئے تھے متھرا پور کے گیٹ پہ، مین گیٹ پر آپ مدرسے کے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے دعا چند الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی اور پھر روانہ ہو گئے۔ اس بات کو میں پھر کبھی انشاءاللہ، جو میرے تعلیم کا زمانہ حضرت کے ساتھ رہا ہے، میں انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اگر حضرت کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا تو میں اپنی جو میں نے وقت حضور تاج الشریعہ کے مدرسے میں گزارا اور جو حضور تاج الشریعہ کے زمانے کی یادگار میرے ساتھ ہے، وہ میں پھر دوسری تقریر میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ ابھی میں یہ حضرت کی صرف یہ مقبولیت بیان کر دوں، آپ کی شہرت بیان کر دوں، آپ کی زندگی بیان کر دوں۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لیجئے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے 6 صاحبزادے تھے، آپ کی 5 بیٹیاں تھی اور ایک لوٹے بیٹے قائد ملت حضرت علامہ مفتی
اسجد رضا خان صاحب قبلہ ہیں، 6 آپ کی اولاد تھی۔ تو حضور تاج الشریعہ نے کتنے حج کرے؟ آپ کی 6 اولاد تھیں اور آپ نے 6 حج فرمائے، سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ نے اور کی ایک خاصیت یہ تھی کہ آپ کسی بھی بادشاہ وقت سے ڈرتے نہیں تھے، آپ کسی حاکم وقت سے ڈرا نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے آپ حق کو حق ہونے سے گھبراتے نہیں تھے، باطل کو باطل بتانے سے گھبراتے نہیں تھے۔ یہی بات ہوئی کہ ایک موقع سے 1986 میں جب آپ دوسرے حج کے لیے گئے تو علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ کو بہت زیادہ مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ 31 اگست کی رات تھی 1986 میں، رات کے 3 بج رہے تھے۔ حضور تاج الشریعہ میدان عرفات سے واپس ہو کر اپنے ہوٹل کے کمرے میں آئے، اپنے ہوٹل کے کمرے میں آئے۔ CID والوں کی ایک ٹیم پہنچ گئی حضور تاج الشریعہ کی انکوائری کے لیے، آپ سے باز پرس کرنے کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ کی 3 بجے رات کے حضور تاج الشریعہ کے کمرے میں آ گئی۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، یہ بیان خود حضور تاج الشریعہ نے دیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ رات کے 3 بجے میدان عرفات سے واپسی کے بعد 31 اگست کی رات 3 بجے CID کی ٹیم میرے ہوٹل کے کمرے میں آ گئی۔ میرے ساتھ میری پردہ نشین بیوی تھی اور انہوں نے میرے کمرے میں گھسنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو باتھ روم میں بھیج دیا اور CID کی ٹیم جب آئی تو انہوں نے تالے کو مقفل کر دیا، تالا لگا دیا۔ تالا لگانے کے بعد مجھ سے انکوائری کرنے لگے، مجھ سے پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ رات کے 3 بجے عربی زبان میں گفتگو چل رہی تھی، عربی زبان میں بات چیت ہو رہی تھی۔ حضور تاج الشریعہ سے سوالات کرنے لگے۔ حضور تاج الشریعہ سے پہلا سوال کیا کہ آپ نے جمعے کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ حیات تاج الشریعہ میں بھی یہ بات موجود ہے، فتاوی تاج الشریعہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور غالباً کسی نے تجلیات تاج الشریعہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے غالباً۔ تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا کہ آپ نے جمعے کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں اور مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، میں نے اپنے کمرے میں ہی ہوٹل کے کمرے میں ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ تو CID والوں نے پوچھا تم اپنے محلے کی ہوٹل کے میں جو محلہ ہے جس محلے میں آپ رہتے ہو وہاں کی مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا میں حنفی ہوں، حنفی مقتدی حنبلی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھنے لگے، جب یہ بات پوچھی تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میں یہاں محلے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو نماز یہاں پہ کچھ لوگ محلے میں نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے کیوں نہیں سوال کرتے، مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ حضور تاج الشریعہ نے یہ جواب عطا فرمایا تو اب دوسرا جواب شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرے ہاتھوں کو اوپر اٹھوا دیا اور وارننگ دے دی، ریوالور سے وارننگ دے دی کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں کرنا۔ پھر میرے سامان کی تلاشی لی، پاسپورٹ کو دیکھا، میرے سامان کی تلاشی لی، میرے ٹکٹوں کو دیکھا، میرے پاس کچھ کتابیں تھیں، میرے پاس حضور اعلیٰ حضرت کی ناز شریف کی کتاب تھی اور مسائل حج کی کتاب تھی، اور سید علوی مالکی صاحب نے جو کتاب دی تھی وہ میرے پاس تھی۔ حضور تاج الشریعہ سے یہ پوچھنے لگے بتائیے تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جو میرے دادا ہیں، جو میرے جد امجد ہے۔ اس کے بعد حضور تاج الشریعہ سے پھر پوچھ تاچھ کرنے لگی، اور آپ کو پوچھ تاچھ کے بعد آپ سے سید علوی مالکی صاحب کی کتابوں کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ انہوں نے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہ کتابیں انہوں نے مجھے آج ہی دی تھی۔ کہا تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کہا تعلق ان سے میرا ہے، وہ میرے چاہنے والے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ سے پھر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے بارے میں پوچھا اور کچھ انکوائری کرنے کے بعد آپ کو فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، آپ کی نماز قضا ہو گئی اور آپ کو
نماز قضا ہوئے بغیر آپ کو جیل، نماز فجر بھی آپ کو نہیں پڑھنے دیا اور آپ کو ساتھ لے گئے، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ ہتھکڑی ڈالنے کے بعد پھر 10 بجے آپ سے بہت زیادہ پوچھ تاچھ کرنے لگے، بہت زیادہ آپ سے انکوائری کرنے لگے، بہت زیادہ آپ سے پوچھنے لگے اور کہا کہ یہ جو شخص آیا ہے اس نے نئے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے ان کا دفاع فرمایا، حضور تاج الشریعہ نے ان کا رد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ یہ نیا فرقہ رہا ہے، یہ نئے فرقے کا ماننے والا ہے، بریلوی فرقے کی اس شخص نے ایجاد کی ہے۔ سی آئی ڈی والے یہ پوچھ رہے تھے تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میں نے کسی نئے فرقے کی بنیاد نہیں رکھی ہے، بلکہ ہمارے یہاں پہ کئی فرقے ہیں، ہندوستان میں کئی فرقے ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہے، قادیانی ہیں، ہم ان کا رد کرتے ہیں، وہ نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، توسل کا انکار کرتے ہیں، علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو قادیانی لوگ ہیں، جو رافضی لوگ ہیں، وہ ہم کو بریلوی کہتے ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم تو اہل سنت کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ خود وہابی ہیں اور ہمیں بریلویوں کا نام بریلوی کہتے ہیں۔ ہم بریلوی تو بریلی کے رہنے والے ہیں ہی، لیکن ہم بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ قادیانی لوگ، یہ رافضی لوگ، یہ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، یہ ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کوئی نئے فرقے کی ایجاد نہیں کی ہے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور یہ لوگ ہم کو بریلوی کہتے ہیں۔ تو اس لیے تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بریلوی نئے فتنے کا آغاز کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں سوال پوچھا، آپ نے حضور علیہ السلام کی شفاعت کے متعلق جوابات عطا فرمائے۔ آپ توسل کے وسیلے سے پوچھا، وسیلے کے وسیلے سے پوچھا تو قرآن پاک کی آیت سے آپ نے دلیل پیش کی۔ علم غیب کے بارے میں سوال کیا، آپ نے علم غیب کے متعلق بھی جواب عطا فرمایا۔ گویا کہ جو سوالات کر رہے تھے ان کے جوابات حضور تاج الشریعہ عطا فرما رہے تھے، حضور تاج الشریعہ ان کے جوابات دے رہے تھے۔ جب حضور تاج الشریعہ نے جوابات دے دیے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، چونکہ حکومت کا دباؤ تھا۔ حکومت کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور 11 دن تک آپ کو جیل میں مسلسل رکھا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد جو سی آئی ڈی کا سب سے اعلیٰ افسر تھا، وہ تو آپ کی بزرگی کو دیکھ کر، آپ کی صلاحیت کو دیکھ کر، آپ کے ایجوکیشن کو دیکھ کر، آپ کی تعلیم و تربیت کو دیکھ کر متاثر ہو گیا تھا، لیکن حکومت نجدی کا دباؤ تھا، اسی لیے گرفتار کرنا پڑا۔ اور جو سی آئی ڈی کا اعلیٰ افسر تھا جو سوالات کر رہا تھا، وہ پتہ اس کے الفاظ یہ تھے، وہ یہ کہہ رہا تھا آپ کی میں بزرگی کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کی تعلیم و تربیت کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کی تعلیم کا اقرار کرتا ہوں، آپ کی ایجوکیشن کو مانتا ہوں، آپ مخصوص اوقات میں میرے لیے دعا کریں۔ دیکھ لیجئے، پولیس والا سی آئی ڈی کا اعلیٰ افسر تھا اور وہ گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن دباؤ حکومت کی وجہ سے اسے گرفتار کرنا پڑا۔ لیکن حضور تاج الشریعہ سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرنا، مخصوص اوقات میں دعا کرنا۔ تو اس سے حضور تاج الشریعہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی حکومت ہر شخص پر تھی، آپ ہر شخص پر فوقیت رکھتے تھے، برتریت رکھتے تھے۔ گویا کہ حکومت کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، 11 دن تک مسلسل جیل میں رکھا گیا۔ جب آپ کو جیل میں رکھا گیا تھا تو آپ نے ایک کلام لکھا تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے سے موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ جب حضور تاج الشریعہ کو گرفتار کر لیا گیا، 11 دن تک جیل میں رکھا گیا، اس کے بعد آپ کو بغیر مدینہ شریف کی حاضری کے ہندوستان روانہ کر دیا گیا۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو رضا اکیڈمی کی جانب سے ممبئی الحاج سعید نوری صاحب کی سرپرستی میں حضور محدث کبیر علامہ ضیاء مصطفیٰ صاحب، علامہ ارشد القادری صاحب کی سرپرستی میں ایک عظیم الشان 50,000 افراد پر مشتمل ایک مظاہرہ ہوا، ایک احتجاج ہوا، ایک دھرنا دیا گیا سعودیہ حکومت کی مخالفت میں اور حضور تاج الشریعہ کی موافقت میں۔ یہ ازدحام کی کثرت لگی ہوئی، گویا کہ ہندوستان میں ممبئی میں ہوا، پٹنہ میں بھی مظاہرہ ہوا تھا، لندن میں بھی مظاہرہ ہوا تھا، برطانیہ میں بھی مظاہرہ ہوا تھا۔ ہندوستان کے طول و عرض کے علاوہ یورپ ممالک میں بھی حضور تاج الشریعہ کی موافقت میں، سعودیہ حکومت کی مخالفت میں ایک مظاہرہ پیش کیا گیا اور آپ کے
چھڑوانے کی بات پیش کی گئی تو جب دیکھا کہ چاروں طرف سے سعودی حکومت کے خلاف ازدحام ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ کے سعودی حکومت کے خلاف آپ کی موافقت میں دھرنے دیے جا رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، تو سعودی حکومت پر دباؤ پڑا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا شاہ فہد، اس سے بھی کہا گیا، علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ نے اپنی تحریر میں، عربی تحریر میں ایک میمورنڈم پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا تھا کہ حرم شریف میں ہر مسلک کے آدمی کو اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب حرم شریف میں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ علامہ ارشد القادری کی تحریر جب شاہ فہد کے پاس پہنچی اور بھی ممالک کے لوگ، ترکی کے بلد عزیز کے پاس پہنچی، انہوں نے بھی اس کی موافقت کی۔ اس کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے یہ اعلان جاری کرا دیا گیا، ہاں حرم شریف کے اندر ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے۔ گویا کہ جب چاروں طرف سے مظاہرے ہونے لگے، چاروں طرف سے پروٹیسٹ ہونے لگے، تو حضور تاج الشریعہ کو 11 دن جیل رکھنے کے بعد آپ ہندوستان واپسی آئے۔ مدینہ شریف میں آپ کو حاضری نہیں دی گئی۔ اس کے بعد آپ 31 اگست کی یہ بات تھی، آپ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1987 میں غالباً 14 مئی کو سعودی حکومت کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ حضور تاج الشریعہ، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے آپ کو مدینہ شریف میں کی حاضری سے محروم رکھا ہے، ہم نے آپ کو جیل میں رکھا ہے، ہم آپ سے ان تمام خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں، لہذا آپ کے لیے 1 مہینے کا اسپیشل ویزا صرف آپ کے لیے مدینہ شریف کی زیارت کے لیے ہے۔ حضور تاج الشریعہ سے جب معافی نامہ کیا، اقرار نامہ کرنے کے بعد حضور تاج الشریعہ پوری شان و عظمت کے ساتھ مدینہ شریف میں حاضری دی اور گنبد خضرا کی زیارت کی۔ گنبد خضرا میں آپ نے پہنچا، جو آپ کا یہ کلام تھا جس میں آپ نے کہا تھا جب مدینہ شریف کی حاضری نہیں ہوئی تھی کہ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ جب حضور تاج الشریعہ کے لیے اسپیشل 1 مہینے کا ویزا رکھا تو حضور تاج الشریعہ مدینہ شریف پہنچ گئے اور اس کلام کا مقطع تحریر فرمایا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ حضور تاج الشریعہ نے گنبد خضرا کا دیدار کیا اور اپنی تشنگی کو بجھایا۔ حضور تاج الشریعہ بہت عظیم الشان ذات کا نام ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ذات کا نام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، حضور تاج الشریعہ کو غسل کے، خانہ کعبہ کے غسل کے لیے بلایا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں اور بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، شیوخ تھے، عمرا تھے، رئیس تھے، لیکن کسی کو نہیں، صرف یہ خدمت حضور تاج الشریعہ کے نصیب میں آئی۔ جب خانہ کعبہ کے غسل کا موقع تھا، ایک تو خانہ کعبہ کی خوبصورتی تھی، لیکن اسی اثنا میں حضور تاج الشریعہ اپنا پیارا امامہ شریف باندھ کر تشریف فرما ہوئے تو اور 4 چاند لگ گیا، مجمع میں 4 چاند لگ گئے۔ دیکھنے والے صرف حضور تاج الشریعہ گنبد خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے اور حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ آخر حضور عزت میاں صاحب قبلہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، تو حضور عزت میاں صاحب کا یہ بیان ہے کہ وہاں پر جو شیوخ تھے، جو خانہ کعبہ کے غسل کے لیے عرب ممالک کے اور دوسرے ملکوں سے جو شیوخ آئے تھے، جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے، وہ سب خانہ کعبہ کے غسل کے لیے کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ حضور تاج الشریعہ ان میں موجود تھے، تو حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، مخصوص اوقات میں دعا کرنا۔ حضور تاج الشریعہ نے خانہ کعبہ کو غسل دیا اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ شرف اپنے گھر کے لیے کسی اور کو نہیں فرمایا، صرف حضور تاج الشریعہ کے لیے عطا فرمایا، حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ کے لیے خاص ہی اسپیشل گفٹ گویا من جانب اللہ تھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تو آپ کو خاص مہمان
بنایا، چیف گیسٹ بنایا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے باہر تو سب نماز پڑھتے ہی ہیں، آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ مجھے اب ایک شعر یاد آ رہا ہے، عاشق مصطفیٰ کی یہی ہے صدا، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بہت ہی عظیم الشان ذات ہے، کا نام تاج الشریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضور تاج الشریعہ سے ہر ملک کے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مشکات شریف کی حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کی شہرت کو، اس کی مقبولیت کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے، فرشتوں میں اس کی شہرت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو، پھر ان کی شہرت، ان کی مقبولیت لوگوں میں پھیلا دی جاتی ہے، زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے میں دیکھتا ہوں حضور تاج الشریعہ کو، حضور تاج الشریعہ سے ہندوستان کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، ترکستان کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، افغانستان کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، آل ورلڈ یعنی جو یورپ کے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ علماء ہو، خطبہ ہو، شعراء ہو، نقبہ ہو، عوام ہو، خواص ہو، ہر ایک شخص، ہر ایک شخصیت، ہر ایک ذات حضور تاج الشریعہ پر اپنی جان قربان کر دیتی ہے اور حضور تاج الشریعہ کے چہرے کی زیارت کے لیے بے تاب و بے قرار رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضور تاج الشریعہ کی عظیم المرتبہ ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 گھنٹہ بیان ہو گیا اور میں چاہوں گا آج عرس تاج الشریعہ کے موقع پر 1 گھنٹہ ہی بیان رہے۔ انشاءاللہ تعالی احباب کی فرمائش رہی تو میں پھر حضور تاج الشریعہ کی جیونی کے متعلق، آپ کی حیات کے متعلق اور باتیں بیان پیش کروں گا اور خطاب آپ کی شان میں انشاءاللہ تعالی میں پیش کروں گا۔ ابھی یہ میں نے چند گوشوں پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے نگاہ ڈالی ہے۔ آپ حضرات سنیں، شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت عرس کے موقع پر ہمیں حالات حاضرہ، جیسا کہ اسجد میاں صاحب کا بیان آیا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر منائیں، تو ائمہ کرام مختصر سے حضرات کے ساتھ مساجد میں فاتح خوانی کا انتظام کریں، اہتمام کریں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں، حضور تاج الشریعہ کے لیے نیاز کروائیں، فاتح خوانی کرائیں اور بھی اہتمام کریں اور حضور تاج الشریعہ کے روحانی نورانی فیوض و برکات سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کے نورانی ایمانی حقانی فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اس کے درمیان مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں تائب ہوتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، تمامی حضرات پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخر میں یہ شعر کہتے ہوئے میں رخصت ہو رہا ہوں کہ خوب کی سیر چمن پھول چو نشاد رہے، باغ باں میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، سب ان سے